اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسطنطنیہ کا شہر، اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اس پر سینکڑوں حملے کیے گئے، لیکن کوئی حملہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ خود مسلمانوں کی طرف سے بھی اس پر 11 حملے کیے گئے، لیکن مسلمانوں کو بھی فتح نصیب نہ ہو سکی۔ قسطنطنیہ کا شہر 3 طرف سے آبنائے باسفورس، بحر مارمورا اور شاخ زریں کے سمندری پانیوں سے گھرا ہوا تھا، اور کشتیوں کو اس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی زنجیر سے کام لیا گیا تھا۔ اگر ضرورت پڑنے پر اس زنجیر کو ڈھیلا کیا جاتا تو جہاز اس کے اندر داخل ہو سکتا تھا، اور اگر زنجیر کو کھینچ لیا جاتا تو کوئی جہاز بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف 2 بلند و بالا فصیلیں تھیں جو بحر مارمورا سے لے کر شاخ زری تک چلی جاتی تھیں۔ یہ دونوں فصیلیں متوازی تھیں اور ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا۔ ان دونوں متوازی فصیلوں کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ ان میں سے جو اندر والی فصیل تھی جس کی بلندی 40 فٹ تھی اور اس پر برج بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی بلندی 60 فٹ تک پہنچ جاتی تھی۔ باہر والی فصیل کی بلندی 25 فٹ تھی اور اس پر کئی برج بنے ہوئے تھے جو ہر وقت سپاہیوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان پانیوں اور فصیلوں کی بدولت فوجی نقطہ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ سلطان محمد فاتح ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولہ باری کر رہا تھا۔ موٹی زنجیر کی وجہ سے کوئی بھی جہاز شاخ زری میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح شاخ زری میں اسلامی جہازوں کو پہنچانے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا۔ شاخ زری کی طرف سے فصیلیں کچھ زیادہ بلند نہیں تھیں۔ سلطان محمد فاتح چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت جہاز شاخ زری میں پہنچ جائیں تاکہ شاخ زری کی سمت کی حفاظت کی خاطر دشمن کو فوج تقسیم کرنا پڑے اور خشکی کی سمت ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشکتاش کی بندرگاہ سے شاخ زری میں لے جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن کیسے گویا ایک معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے کھینچ کر شاخ زری تک لایا جائے، لیکن پوری رازداری اور احتیاط سے تاکہ دشمن کے جہاز ان پر حملہ نہ کر دیں۔ دونوں بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 3 میل تھا اور راستہ ہموار اور میدانی نہیں تھا، بلکہ اونچے نیچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے جنگی مشیروں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنی انوکھی تجویز رکھی اور اپنی جنگی پالیسی پر بات کی کہ وہ کس طرح اور کس سمت سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تمام مشیروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور بادشاہ کی سوچ کی داد دی۔ اس منصوبہ پر عمل درآمد شروع ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ دستہ ہموار کیا جائے۔ فوج کے بہادر سپاہی اپنے قائد کی اس حیرت انگیز تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہموار ہو گئی اور چند گھنٹوں میں زمین برابر ہو گئی۔ لکڑی کے تختے لائے گئے جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے سے چکنا کیا گیا تھا۔ پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھایا گیا کہ جہاز آسانی کے ساتھ پھسل سکیں اور بسہولت کھینچے جا سکیں۔ سب سے مشکل کام تھا بلند ٹیلوں کی ڈھلوانوں پر سے جہاز کو آگے لے کے جانا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ عثمانی بحریہ کے زیادہ تر جہاز، ان کا حجم کم اور وزن ہلکا تھا۔ باسفورس سے خشکی کی طرف جہازوں کو کھینچ کر لایا گیا، جہاں سے انہیں تیل لگے چکنے تختوں کی مدد سے 3 میل کھینچ کر اس جگہ پہنچایا گیا جہاں ہر طرف سے امن تھا اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا۔ جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو بڑی رازداری سے ان جہازوں کو شاخ زری کے پانی میں اتار دیا گیا۔ ان جہازوں کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ یہ سلطان کا ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کا کام کسی سپہ سالار کے ہاتھوں سر انجام نہیں پایا تھا۔ دشمن جب غفلت کی نیند سو رہا تھا، سلطان محمد فاتح
خشکی پر سے جہازوں کی منتقلی کے کام کا خود معائنہ کر رہا تھا اور دشمن کی نظروں سے اوجھل جہازوں کو دشمن کے عقب میں اتار رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور جس دور میں یہ وقوع پذیر ہوا اس دور کے لحاظ سے ایک معجزہ سے کم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہوا۔ قسطنطنیہ کے باسی ابھی تک اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کر رہے تھے۔ 22 اپریل کی صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو شاخ زریں میں ہر طرف عثمانیوں کے فلک شگاف نعروں، ایمان افروز ترانوں اور اللہ اکبر کی تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی۔ عثمانی جہاز فوراً سمندری رستے پر قابض ہو گئے۔ اب قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج اور عثمانی سپاہیوں کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ ایک بزنطینی مورخ نے اس کارنامے کے بارے میں اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم نے اس طرح کا معجزہ نہ پہلے دیکھا نہ اس کے بارے میں سنا۔ سلطان محمد فاتح نے زمین کو سمندر میں تبدیل کر دیا اور موجوں کی بجائے اپنے جہازوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلایا۔ اس کارنامہ کی وجہ سے سلطان محمد فاتح سکندر اعظم سے بھی سبقت لے گئے۔ قسطنطنیہ کے رہنے والوں میں مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ طرح طرح کی افواہیں اور باتیں ہونے لگیں۔ یہ افواہ بھی عام ہوئی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہو گیا جب جہاز خشکی پر چلیں گے۔ بہرحال بڑی کوشش اور جدوجہد کے بعد آخرکار مسلمانوں نے سلطان محمد فاتح کے دور میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اور سلطان محمد فاتح کے اس عظیم کارنامے کو یورپ آج تک نہیں بھول سکی۔